الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائیں. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ بندش کے حوالے سے ہے کہ کسی بھی قسم کی بندش کو کیسے کھولا جا سکتا ہے. چاہے وہ بندش آپ کی اولاد کی ہو، چاہے وہ بندش آپ کے کاروبار کی ہو، چاہے وہ بندش آپ کے معاملات کی ہو، چاہے وہ بندش آپ کی شادی کی ہو، کسی بھی قسم کی بندش ہو. بے شمار قسم کی بندشیں ہوتی ہیں. کسی کا گھر باندھ دیا، کسی کا پلاٹ باندھ دیا، کسی کا سفر باندھ دیا، کسی کا حضر باندھ دیا، کسی کا چلنا باندھ دیا، کسی کا پھرنا باندھ دیا، کسی کا اٹھنا باندھ دیا، کسی کا بیٹھنا باندھ دیا، کسی کا کھانا باندھ دیا، کسی کا پینا باندھ دیا، کسی کا آپس میں ایک دوسرے کو ملنا جلنا، دوستی یہ باندھ دی. میاں بیوی کو آپس میں باندھ دیا ایک دوسرے کے قریب نہ جا سکیں. دوستوں احباب کو باندھ دیا کہ ایک ساتھ بیٹھ نہ سکیں. ماں باپ کو باندھ دیا کہ اولاد کے ساتھ نہ بیٹھ سکے. بچوں کو باندھ دیا کہ ماں باپ کے ساتھ نہ بیٹھ سکے. ساس اور بہو کو آپس میں باندھ دیا کہ ایک دوسرے کی نہ بن سکیں. داماد کو اپنے سسرال والوں سے، میکے والوں سے، یعنی ہر قسم کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ میں باندھ دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں بندش. اچھا، اب بندش وہ کیسے کرتے ہیں؟ جب بندش کی جاتی ہے تو جتنے بھی یہ بلیک میجک کرنے والے جو عاملین ہوتے ہیں وہ جب بندش کرتے ہیں تو وہ ہر چیز کو اس میں نام لکھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ بہت ساری مختلف عبارتیں ہوتی ہیں بندش کو باندھنے کے لیے. میں آپ کو ایک عبارت پڑھ کے سناتا ہوں، آپ کو اس عبارت سے سمجھ آ جائے گی کہ وہ اپنے جو بناتے ہیں تمیمہ جس کو کہتے ہیں، جو ناجائز، حرام اور شرعی طور پر جو جائز نہیں ہے، جس سے آپ علیہ السلام نے بھی منع فرمایا ہے کہ ایسے تعویذ کو جس کے اندر شرکیہ الفاظ لکھیں اس کو تعویذ نہیں کہیں گے، اس کو تمیمہ کہیں گے. جس میں شیطان سے مدد مانگی گئی ہو، ابلیس سے مدد مانگی گئی ہو، شیاطین سے مدد مانگی گئی ہو، اور جو شریر جنات ہیں ان سے مدد مانگی گئی ہو. یعنی اللہ سے مدد نہ مانگی گئی ہو، غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، اس چیز کو منع فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ بھئی وہ حرام اور ناجائز ہے. اس کے اوپر مختلف فتاوی جات ہیں اس کے اوپر. تو جو احباب یہ کام کرتے ہیں، بلیک میجک کرتے ہیں اور بندشیں کرتے ہیں اور لوگوں کے معاملات کو، کاروبار کو، چیزوں کو، اولادوں کو، ہر چیز کو باندھتے ہیں، اب اس کو کیسے کھولا جا سکتا ہے؟ اس کے کھولنے کے کیا طریقے ہیں؟ آج کا ہمارا یہ سبق ہے کہ ہم نے اس کو کیسے کھولنا ہے. آج اس سبق میں ایک طریقہ بتاؤں گا. طریقے بہت سارے ہیں اس کے. آج کے سبق میں، آج کی جو ہمارا آج کا سبق ہے، یوں سمجھ لیں کہ پارٹ 1 ہوگا بندش کھولنے کا، پارٹ 1. اس میں ایک طریقہ
اسی طرح پارٹ 2 میں دوسرا طریقہ، پھر تیسرا، اس طرح میں سارے طریقے بتاؤں گا۔ پہلا طریقہ آپ نوٹ کریں، احباب پین کاغذ لے لیں، اس کو لکھیں۔ یہ عبارت جو میں ابھی زبانی آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اس کو آپ لکھیں گے خوشخط کر کے پین کاغذ سے۔ پھر اس کے اندر آپ نام لکھیں گے جس کی بندش کھولنی ہے۔ کیا لکھیں گے؟ سب سے پہلے آپ عبارت کو شروع کریں گے کاغذ کے اوپر، کشادہ کرتا ہوں نکاح و بخت نصیبہ، سفر حضر، ہوش گوش، دل دماغ، چین سکون، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، جسم و کلیم و استخوان عظیم و نفس امارہ و اعضائے رئیسہ، دکان، مکان، فیکٹری، دفتر، کپڑے کا کام، اناج کا کام، کریانے کا کام، جنرل اسٹور کا کام، بیکری کا کام، جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کام کا اس کے اندر آپ حوالہ دیں گے۔ جو بزنس کرتے ہیں اس بزنس کا حوالہ دیں گے۔ جس دفتر میں کام کرتے ہیں اس دفتر کا حوالہ اس میں لکھیں گے۔ جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، جو آپ کی ایکٹیویٹیز کو بند کیا گیا ہے، شادی ہے تو شادی کا لکھیں گے، نکاح ہے تو نکاح کا لکھیں گے، منگنی نہیں ہوتی منگنی کا لکھیں گے، پیپر نہیں دے سکتے پیپر کا لکھیں گے۔ یعنی جو بھی چیز آپ کی بندش یعنی آپ نے کھولنی ہے اس کا اس کے اندر آپ عبارت کے اندر آپ نام لکھیں گے کہ فلاں 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 چیز میں کھولتا ہوں بحق کی۔ آگے نام لکھیں گے، مثال کے طور پہ علی، والدہ کا نام کرن، کی بندش کھولتا ہوں بحرمتی ای نقش۔ اب اس کے بعد عبارت لکھیں گے قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق۔ اس کے بعد یہ جو عبارت آپ نے پہلے لکھی ہے یہ پوری کی پوری دوبارہ لکھیں گے۔ پھر اسی طرح نیچے جب آئے گی بحق کی من شر ما خلق، پھر پوری عبارت لکھیں گے اوپر سے کشادہ کرتا ہوں، کشادہ کرتا ہوں نکاح و بخت نصیبہ، سفر حضر، ہوش گوش، دل دماغ، چین سکون، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، جسم و کلیم، استخوان عظیم و نفس امارہ و اعضائے رئیسہ، ہر چیز کو دوبارہ لکھیں گے۔ پھر سورہ فلق کی تیسری آیت لکھیں گے۔ پہلے پہلی آیت لکھی قل رب الفلق، پھر عبارت من شر ما خلق، پھر عبارت ومن شر غاسق اذا وقب، پھر عبارت ومن شر النفاثات فی العقد، پھر عبارت ومن شر حاسد اذا حسد، پھر عبارت۔ یہ سورہ فلق کی پہلی آپ نے ایک نقش بنا لیا پورا کا پورا۔ اس کے بعد دوبارہ اس کو لکھیں گے، کشادہ کرتا ہوں نکاح و بخت نصیبہ، سفر حضر، ہوش گوش، دل دماغ، چین سکون، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سارا وغیرہ وغیرہ ہر چیز کے اندر لکھ کے اب یہاں پر نام لکھ کے، نام فلاں بن فلاں یعنی نام والدہ کا نام، بحرمت ای نقش، بحق کی، پھر قل اعوذ برب الناس، پھر دوبارہ عبارت لکھیں گے، پھر مالک الناس، پھر عبارت لکھیں گے الہ الناس، پھر عبارت لکھیں گے من شر الوسواس الخناس، پھر عبارت لکھیں گے الذی یوسوس فی صدور الناس، پھر عبارت لکھیں گے من الجنۃ والناس۔ آخر میں نیچے آپ ایک عبارت لکھیں گے کہ میں ان صورتوں کی برکت سے یہ تمام بندشیں، تمام رکاوٹوں کو اللہ کے حکم سے کھولتا ہوں۔ اگر خاتون لکھے گی تو وہ لکھے گی کہ اللہ کے حکم سے کھولتی ہوں۔ بس یہ نقش آپ بنا لیں گے، 4 نقش بنائیں گے، آبی، آتشی، بادی، خاکی، 4 دفعہ اس نقش، یعنی فلق کو بھی 4 دفعہ، سورہ فلق والا بھی 4 دفعہ، سورہ ناس والا بھی 4 دفعہ۔ اب ان کا آگے استعمال کیسے کرنا ہے؟ ان میں سے ایک تعویذ کو لٹکانا ہے ہوا میں لٹکتا رہے، ایک کو جناب والا آگ کے قریب دفن کرنا ہے، ایک کو پانی میں ڈالنا ہے،
ایک کو درخت کے ساتھ باندھنا ہے، یہ کام کرنا ہے تو مشکل، لیکن کرنا پڑے گا۔ مٹی میں دفن کر سکتے ہیں، پانی میں دفن کر سکتے ہیں، درخت پہ باندھ سکتے ہیں، ہوا میں لٹکا سکتے ہیں، پنکھے کے ساتھ لٹکا سکتے ہیں، گھر میں کسی بھی جگہ پہ بھی لٹکا سکتے ہیں، گھر میں الماری میں رکھ سکتے ہیں، اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے 4 تعویذ بنیں گے۔ 4 بنانا چاہیں 4 بنا لیں طے کر کے، 8 بنانا چاہیں 8 بنا لیں، یعنی 4 سورہ فلق کے، 4 سورہ ناس کے۔ اگر کٹھے بنائیں گے سورہ فلق اور سورہ ناس کا 1، پھر سورہ فلق ناس کا 2، پھر سورہ فلق سورہ ناس کا 3، پھر سورہ فلق سورہ ناس کا 4 بنانا چاہیں بھی آپ کی مرضی ہے، 8 بنانا چاہیں بھی آپ کی مرضی ہے۔ 8 بنائیں گے تو آپ اس طرح اس کو استعمال کریں گے، ایک پانی میں، ایک آگ پر، ایک پانی مٹی کے اندر دفن کریں گے، ایک درخت پہ لٹکائیں گے، ایک گھر میں لٹکائیں گے، ایک پنکھے پہ لٹکائیں گے، ایک گھر میں رکھ لیں گے، ایک اپنے پاس رکھ لیں گے۔ اس طرح 8 کے 8 آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے۔ اور اگر 4 بنائیں گے تو 4 اسی طرح آبی، آچی، بادی اور خاکی میں آپ استعمال کریں گے۔ اس کی برکت سے جتنی بھی آپ نے اس کے اندر عبارت کے اندر جو جو چیز لکھی ہے وہ ساری کی ساری بندش کھل جائے گی اللہ کے حکم سے۔ یہ آج کا ہمارا بندش کو کھولنے کا ہمارا پہلا سبق ہے، اس کو آپ ڈائری میں نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ دوسرا جو ہم پارٹ بھیجیں گے انشاءاللہ بندش کھولنے کا، پھر وہ دوسرا عمل ہوگا، پھر انشاءاللہ آگے تیسرا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ بھئی ہر بندہ اسی ایک ہی عمل سے بندش کو کھولے، نہیں، اور عمل بتائے جائیں گے۔ جس ساتھی کو جو آسان لگے وہ اس طریقے سے بندش کو کھول سکتا ہے۔ جو باتیں کہی ہیں سنی ہیں، اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شرور سے، بغضیوں کے بغض عناد سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، مزید ہمیں ترقی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔